يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں قرآن پاک کے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بقیہ 12 پاروں کو صحیح تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنے اور آپ تمامی حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور سورت سورہ مومنون آج ہم نے تلاوت کی، جس کے آغاز میں ہی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ اللہ پر ایمان لانے والے وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر لوگ پوچھیں کہ کامیابی کا کیا راز ہے، سکسسفل کیسے بنا جاتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی ایمان ہے، کیونکہ بقیہ ساری چیزیں علم ہو کہ دولت ہو اقتدار ہو، یہ صرف اور صرف دنیا میں کامیابی کی ضمانت تو دے سکتی ہیں، آخرت میں کامیابی کی ضمانت یہ چیزیں نہیں دے سکتی۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر مومن ہو تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہی ہوگا، اور آخرت میں جہنم سے جو آزاد ہوگا کامیابی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی، اور وہ کامیابی ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن مومن کہتے کسے ہیں، کس کو مومن کہا جائے گا، اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتا ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، خشوع ہو ان کی نمازوں میں ہو، دل لگا کر کے نماز ادا کرتے ہوں، فرض کو قرض کی طرح نہ ادا کرتے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، ایسے بتاتے ہیں جیسے قرض ادا کرنا ہے، ہمارے ذمے کوئی ای ایم آئی ہے اس کو کلیئر کر دیں، نہیں، بلکہ نماز ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو شوق ہونا چاہیے بندے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے دل لگا کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شوق ہونا چاہیے کہ ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز ہمیں ادا کرنی، یہ نہیں کہ بس ذمہ آ گیا تو جیسے جان چھڑائیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے ممبئی میں اور کچھ شہروں میں 20 منٹ والی تراویح بھی مشہور ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور 20 منٹ میں 20 رکعت وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، نہ اس میں رکوع صحیح سے ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت صحیح ہوتی ہے۔ پوری تراویح میں قرآن ختم کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یہ جو رمضان میں آپ قرآن ختم کروا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ غیر مؤکدہ ہے، بلکہ صرف اور صرف افضل ہے، صرف اور صرف ثواب کا کام ہے۔ لیکن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم پر فرض ہے، اور غلط چیزوں میں ہم پڑھ کر کے اپنی تراویح جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ کافی جگہوں پر، یہاں تو پھر بھی حالات ٹھیک ہیں، آپ ممبئی میں جائیے، لوگ بولتے ہیں بہت بزی ہیں ہم، ٹائم نہیں ہمارے پاس، 20 منٹ والی ہم تراویح پڑھیں گے۔ ایسی تراویح پڑھنے سے آپ علم ترا والی تراویح پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ثواب ہے۔ ورنہ اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ آپ ٹھہر نہیں رہے ہوں اور الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں، معنی بدل جا رہا ہو، تو ایسا پڑھنا آپ کے لیے اشد حرام ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، رک رک کر کے پڑھو۔ اس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے گنٹکل کی سرزمین پر اور کچھ علاقوں پر، میں نے جب ان کا قرآن سنا، قرآن کا مذاق نہیں بنایا جاتا، لیکن ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اس طرح تھا جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے آس پاس شہد کی مکھی بھنبھناتی،
نہ کوئی لفظ معلوم ہو رہا ہے، نہ کوئی پارا معلوم ہو رہا ہے، بس ایک دھن چلی جا رہی ہے، رکوع سجدہ ہو رہا ہے. وہ خود حافظ صاحب بھی گنہگار ہوں گے اور پیچھے کھڑے سارے کے سارے لوگ بھی گنہگار ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا. میں مثال دوں آپ کو کرتا پہننا، اپنا بدن چھپانا یہ ضروری، ناف کے نیچے کا حصہ چھپانا آپ پر یہ فرض ہے، اس کو اگر آپ دکھائیں گے حرام ہوگا. لیکن امامہ پہننا یہ ایکسٹرا میں آتا ہے، آپ کر لیں تو آپ کے لیے ثواب کا باعث. کوئی بندہ سر پر امامہ پہن کر بنا کرتے کے اپنا سطر عورت دکھا کے گھوم رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ جو فرض تھا وہ چھوڑ دیا اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں مستحب ہے اس کو ادا کر رہا ہے. یہی مسئلہ پورے ہندوستان میں قرآن کے ساتھ ہے کہ فرض تھا قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ رک رک کر، لیکن سارے کے سارے لوگ قرآن ختم کرنے کے پیچھے چکر میں اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. لہذا اس کے متعلق ہمیں رجوع کرنا چاہیے عرب ممالک کی طرف. آپ دیکھیں عرب ممالک میں بہت کم ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر مکمل قرآن ختم ہوتا ہے، بلکہ فرمایا گیا جتنا پبلک کو میسر ہو، جتنا آسان لگے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، اور پڑھنے والا جب پیچھے پڑھ رہا ہو اور سننے والا سن رہا ہو، قرآن سن کر اس کے دل میں وہ باتیں اترتی چلی جائیں. یہی اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نمازوں میں خشوع آنا یہ مومن کی پہچان ہے. نماز اگر ایک اٹک بیٹھک کی طرح ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہے. نمازوں میں خشوع آنا ضروری ہے، اور رکوع اور سجدے کے درمیان آپ رکتے ہوں. تمانیت یہ شرط ہے نماز کی. انڈونیشیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے مرتبہ بھی نیوز میں پھیلا تھا، 7 منٹ کی تراویح بھی مشہور ہے، 9 منٹ کی تراویح بھی مشہور ہے. یہ گویا اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، یہ سخت گناہ ہے. لہذا جب آپ چیزوں کو سنبھالیں اور آپ کے زیر میں یہ چیزیں آئیں تو آپ سمجھائیں لوگوں کو کہ ہم قرآن سنیں گے، لیکن ایسا سنیں گے کہ قرآن سن کر کے ہمارے دلوں کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف لگاؤ پیدا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کی پہچان یہ ہے کہ نمازوں میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوں، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ لغویات، لا یعنی فالتو والی باتیں، آسان لفظوں میں اگر کہوں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی چیزوں سے مومن جو ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے بچتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی پہچان. والذین هم للزکاۃ فاعلون. مومن وہ ہے، اللہ فرماتا ہے، جو اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ نشانیاں جس مومن کے اندر ہیں وہ مومن کیا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ یہ اعمال اس کے اندر ہوں، تب اس آیت کے وہ مصداق بنیں گے کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. بہرحال آج ہم نے سورہ نور کی تلاوت کی، اور سورہ نور میں کافی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے عدلیہ کے متعلق نازل فرمائی. اسلامک قانون کے مطابق اسلامی قانون کیا کہتا ہے. اور دراصل معاملہ یہ تھا، میں اس کا پس منظر آپ کو ذکر کر دوں، اس سے قبل بھی میں نے ذکر کیا تھا، مختصراً اشارہ کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر چند منافقوں نے مدینے میں الزام لگایا تھا. ایک سفر سے میرے آقا واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے میں رک گئے تھے، رات کا وقت تھا. حضرت عائشہ جو ہے رفع حاجت کے لیے آپ باہر چلی گئی تھی. اس زمانے میں پالگیوں میں سفر ہوا کرتا تھا، وہ آپ چلی گئی تھیں اور آنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی. اب جن نوکروں کے ہاتھ میں وہ پالکی تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ اس کے اندر ہیں، پردہ ہٹا کر کے دیکھنا جائز بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ویسے ہی اٹھایا اور آگے چلے گئے. حضرت عائشہ چھوٹی تھیں، غالباً عمر جو ہے 14 سال یا 15 سال کی رہی ہوگی. آپ واپس جب آئیں گھبرا گئیں، انتظار کرنے لگیں. سوچا کہ جب آگے جا کر کے قافلہ رکے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ اس قافلے میں نہیں ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے. یہ سوچ کر کے آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں. اور اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت صفوان
ان کو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی یہ دی تھی، حضور نے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی تھی کہ تم قافلے سے تھوڑا پہلے دور دور چلا کرو، یعنی قافلہ جا چکا ہو 1-2 کلومیٹر آپ پہلے سے آیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی بندہ چھوٹ جائے، کسی کا سامان گر جائے تو وہ اسے سنبھال لیں اور لے کر کے آ جائیں، ڈیوٹی ہوتی۔ ایسی ڈیوٹی ان کو دی گئی تھی۔ حضرت صفوان جب پہنچے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ وہاں بیٹھی، اور آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، چہرہ پہچان لیا اور کہا اے ام المومنین عائشہ آپ یہاں ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت صفوان نے کہا ٹھیک ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ گھوڑے پر وہ سوار ہو گئیں اور اس کی نکیل پکڑ کر کے آپ چلتے رہے، گھوڑا آگے آگے جاتا رہا، حضرت صفوان پیچھے جاتے رہے۔ کچھ ہی دور کے بعد یہ قافلہ موجود تھا، رک گیا تھا، وہاں پر حضرت صفوان گئے اور پہنچا کر کے نبی پاک کے پاس کہا یا رسول اللہ راستے میں ام المومنین ملی تھی، میں ان کو پہنچا دیا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا اور باتیں معلوم ہوئیں تو مدینے کے منافقین کے دلوں میں شرارت آئی اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت عائشہ نے حضرت صفوان کے ساتھ غلط حرکات کی۔ اللہ، لوگ جب الزام لگانے پر آتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ، نبی کی زوجہ، وہ بھی کون سے نبی؟ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی زوجہ ہے، اور بیٹی بھی کس کی ہیں؟ اس دنیا میں سب سے پاکیزہ ہستی، نبیوں کے بعد جس کا مقام اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ان کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ان پر لوگوں نے الزام لگا دیا اور کہا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی ہوئی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اگر آپ جواب دے دیتے تو یہ ہوتا کہ شوہر اپنی بیوی کی حمایت میں آ گئے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہاں ایک بات رک کر کے میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کے نزدیک حمایت کرنا، کسی کی طرفداری کرنا آج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ لوگ شریعت کو بعد میں رکھتے ہیں اور حمایت کو پہلے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بیٹے نے چوری کی ہوگی اور سامنے والے نے پکڑ لیا تو آپ شریعت کا نہیں سوچیں گے، اپنے بیٹے کا سوچیں گے اور جھوٹ بول دیں گے کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ماحول ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں، جو مومن ہیں، وہ سب سے بڑھ کر شریعت کو فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا ان کو جو حق ہے وہ بولنا پڑتا ہے، چاہے وہ بیٹے غلط کریں یا بچیاں غلط کریں یا بیویاں غلط کریں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اسلام میں قانون یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حالانکہ حضرت فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن میرے آقا نے یہ قانون بتایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو کہ پھر وہ کسی عام انسان کی بیٹی ہو۔ اب حضرت عائشہ کا جب مسئلہ آیا، آپ چاہتے تو بتا سکتے تھے، آپ عالم الغیب ہیں، اللہ نے علم غیب دیا، لیکن آپ خاموش رہے، انتظار کرتے رہے۔ کافی دن تک انتظار ہوا اور لوگوں میں جو ہے شرارتیں بڑھتی چلی گئیں، منافقین جگہ جگہ شعر و شاعری گنگنانے لگ گئے، حضرت صفوان کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کو سخت تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اپنی زبانوں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی باتوں سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں میرے آقا کی زبان سے سنی، حضرت سعد بن معاذ موجود تھے، کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اس منافق کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے شرارت کیا ہے۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ بن ابی، اسی نے یہ کام شروع کیا ہے۔ کہا سعد بن معاذ نے میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش بٹھایا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ابھی تک کسی کے قتل کا حکم نہیں آیا، اپنی مرضی کا کوئی مالک نہیں کہ کسی کو بھی قتل کر دیا جائے، خاموش رہو۔ خاموش بٹھا دیا گیا۔ اور کچھ دن گزرے، اب لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی کہ آخر فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، کوئی بتا کیوں نہیں رہا ہے کہ حق پر کون ہے؟ یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں یا پھر رسول پاک کی بیوی سچی ہے؟ یہ دراصل مسلمانوں کا امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی
اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ لوگ اپنی زبانوں سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے آپ غمگین نہ ہونا، یہ واقعہ آپ کے لیے غمگینگی کا باعث نہیں ہے بلکہ آپ کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگ اور یا آپ اپنی بیوی کی طہارت بیان کرتے تو شاید لوگ یقین نہ کرتے، اب اللہ قرآن میں حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا امکان رکھنا بھی کفر ہے۔ یا پھر لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ نے نہیں ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، غلط بتا دیا، نہیں، اگر ایسا سوچ لیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ وہی فرمائے گا جو حق ہے۔ قرآن میں بیان فرما دیا کہ عائشہ تمام الزامات سے بری ہے اور پاک اور منزہ ہے، تمام الزامات سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی لوگ بیان نہ کریں، ہم ہر سال ہر مرتبہ جب بھی 18واں پارہ تلاوت کریں گے ان کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ دوسرے ازواج مطہرات کی پاکیزگی حدیث میں آئی ہے تو حضرت عائشہ کی پاکیزگی سورہ نور قرآن میں آئی ہے، اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو پاکیزہ خواتین ہیں ان پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں، اللہ کا حکم سنیے، شریعت میں ہے مسئلہ یہ، جو لوگ پاکیزہ خواتین پر الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ غلط عورت ہے، کوئی بھی عورت مسلمانوں میں، تو اس پر جو کہہ رہا ہے الزام لگانے والے پر لازم ہے کہ 4 پروف دے، 4 انسانوں کو پیش کرے کہ ہاں میرے ساتھ اس نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ يَأْتُوا، اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں گے تو الزام لگانے والے کو شریعت کی طرف سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ شریعت کا قانون آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ معاف کر دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا اب بھی اگر آپ کسی عورت پر الزام لگاتے ہیں اور ثابت نہیں کر سکتے 4 گواہ تو شریعت کے حکم کے مطابق اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت کی سزا تو الگ، اس کے متعلق تو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا جو اس گناہ میں وہ نہ ہو، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 100 سال کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہاں لوگ دھڑلے سے کسی کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، فلاں کی بیٹی نے ایسا کر دیا، فلاں کی بیوی نے ایسا کر دیا، لوگ آسانی کے ساتھ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سخت گرفت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے آقا نے خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل ان کو ایک مقام پر لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ جہنم کے ایک خاص حصے میں چند لوگوں کو زبانیں ان کی کھینچ کر کے ان کو لٹکایا گیا، ان کی زبانوں کو کھینچ کر کے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبرائیل ان کا کون سا گناہ تھا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو ایسا لٹکایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی ثبوت کے لوگوں پر الزام لگاتے تھے۔ لوگ آج بہت آسان سمجھ لیے، کہیں پر بھی بیٹھ جانا، کسی کے بارے میں بھی کچھ بول دینا۔ میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاؤں، صرف زنا کی بات نہیں ہے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے اور دوسرے فتاوی میں بھی لکھا ہے، اسلامی قانون ہے، اگر کسی شخص نے کسی مرد کو یا عورت کو، کسی مرد کو یا عورت کو، دونوں میں سے کسی کو بھی الزام لگایا، زنا کا تو چھوڑ دیجیے وہ بہت بڑا الزام ہے، نارمل الزام جیسے کہ کہا کہ اے کافر، یا کہا اے خبیث، یا کہا اے چور، اے بدکار، اے مخنث، مخنث کہتے ہیں جو مرد اور عورت نہ ہو، درمیان کا ہو، کسی کو کہا کہ مخنث، یا کہا کہ اے بددیانت، اے لوتی، قوم لوط کا جو فعل ہے وہ کرنے والے کو لوتی کہا جاتا ہے، کہ کسی کو کہا کہ اے لوتی، کہا کہ اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سودخور، اے بدکار، ان میں سے کوئی بھی لفظ بنا ثبوت کے اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا، شریعت کے حکم کے مطابق اس کو 39 کوڑے لگائے جائیں گے، اور گناہ الگ ہوگا، گناہ الگ ہوگا جو قیامت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اسلامی حکومت ہے تو 39 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور آج تو گالیاں دینا تو فیشن ہو گیا، یہ تو بہت مہذب لفظ ہیں آج کے زمانے میں، چور بول دینا، ڈاکو بول دینا، یہ تو مہذب لفظ ہیں۔ آج تو باقاعدہ ماں کی گالی، بہن کی گالی، اس طرح کے الفاظ کہ آپ سن لیں تو کانوں سے خون نکل آ جائے۔ اللہ اکبر،
حدیث پاک سنیے بغور اور اپنے بچوں کو تاکید کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو قیامت میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب ہو کر کے کون آئے گا؟ قیامت میں کون غریب ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آدمی جس کے پاس نماز روزہ کچھ نہیں ہوگا وہ غریب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں امیر کون ہے؟ جس کے پاس دولت ہے۔ غریب کون ہے؟ جس کے پاس دولت نہیں۔ قیامت کی دولت کیا ہے؟ نیکیاں۔ جس کے پاس نیکیاں ہوگی وہ امیر ہوگا، نیکیاں نہیں ہوگی وہ غریب ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن غریب تو وہ ہوگا جس کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت میں مفلس اور غریب وہ ہوگا کہ جس کے پاس نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، ساری عبادتیں ہوں گی، اس کے باوجود وہ اپنی زبانوں سے لوگوں کو گالیاں دیتا ہوا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے غریب بن کر کے اٹھائے گا، اور وہاں وہ اس کے نماز و روزہ اسے کام نہیں آئیں گے، بلکہ جن کو اس نے برا بھلا کہا ہے، جن پر الزام لگایا ہے، ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا، اس نے تیرے ساتھ غلط حرکات کی ہیں، الزام لگایا ہے، آج جو تو چاہے وہ اس سے سوال کر لے، اللہ تجھے دے گا۔ اب سامنے والا جو شخص ہے جس پر الزام لگا ہے، حدیث میں ملتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ آج کے دن مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کی نیکیاں مجھے عطا کر دے۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے آئیں گے اور اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے جتنا اس نے الزام لگایا تھا اسی کے مقدار میں اس کی نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دے دیں گے، اور اگر اس سے بھرپائی نہیں ہوئی تو سامنے والا شخص جو ملزم ہے وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور اس کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ میرے گناہ اٹھائے جائیں، اس کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار ہماری یہ جو زبان ہے یہ ہمیں جہنم تک لے جاتی ہے، اسی لیے جب کبھی اسے استعمال کریں تو سوچ سمجھ کر کے کریں۔ آج لوگوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے چھوٹے بچوں میں گالیاں دینا جو ہے فیشن بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ گالیاں دیتے ہیں تو ماں باپ دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر کسی کو گالی دے دیا، کوئی بڑی بات بول دیا تو بڑے شوق سے بولتے ہیں میرا بچہ کسی کو نہیں چھوڑتا، قیامت میں فرشتے بھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھ سکیں گے آپ کا بچہ جہنم میں جلتا ہوا یا زبان سے لٹکایا ہو جاتا ہوا دیکھ سکیں گے، لہٰذا قبل اس کے آخرت کا عذاب آئے ہم توبہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ سب سزائیں ہوں گی، لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اتنی ہی اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ بلکہ ایک لفظ تو یہ آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی لیے توبہ کرتے رہا کریں اور اپنی زبانوں سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ مارچ کی بات ہے، آخری بات ذکر کروں، تقریباً 30 مارچ 2018 کی بات ہے، پنجاب میں ایک ہوٹل میں مالک جو تھا، ہوٹل کا اونر تھا، اسے شک ہوا کہ میرے کچن میں سے بہت سارا چاول جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، شک ہوا، اور اس نے اپنے گمان سے اپنے خیال سے جو شیف تھا، باورچی تھا، بلایا اور اس کو ڈانٹ دیا، اور سب کے سامنے جتنے لوگ کھانا کھا رہے تھے ہوٹل میں سب کے سامنے کہا کہ تو چور ہے۔ اس ملازم کو اتنی تکلیف ہوئی، بڑا نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، اچھا آدمی تھا، یہ مالک بھی مسلمان تھا، اس سے وہ رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ مالک صاحب میں نے چوری نہیں کی۔ کہا کہ سچ میں تو نے چوری کی ہے، یہاں سے چاول چرا کر کے لے گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے چوری کرنا ہوتا تو کہیں اور کر لیتا، یہاں میں رات رات دن بھر کام کر رہا ہوں تو اس لیے تاکہ پیمنٹ ملے تو اپنا گھر چلا سکوں، چور نہیں ہوں میں۔ کہا کہ نہیں تو چور ہے، طرح طرح کی گالیاں اس کو بکی۔ وہ جو شیف تھا، باورچی تھا، بڑا سادہ دل تھا، وہ بات اس کے دل پر لگ گئی اور وہ اندر آیا۔ کچن میں آنے کے بعد جو آگ لگایا اور خود اپنے بدن کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ حالانکہ وہ کرنا غلط ہے، اپنے بدن کو آگ لگا دینا یا خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن سبب کون بنا؟ سبب وہ مالک بنا جس نے اس کا دل دکھایا ہے اور تکلیف پہنچائی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال تو ضرور ہوگا۔ اور آج ہم اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہم سے جو نیچے ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، ان کو کیسے الفاظ سے انتخاب کرتے ہیں، کیا کیا ہم کہہ جاتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے۔ ارے ماتحت تو چھوڑو، اب تو علماء نہیں بچے، عالم نہیں بچے، بڑے بڑے لوگ نہیں بچے، ان کو ایسے ایسے الفاظ اور ان پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
اور ہمیں سالوں بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے خلاف ایسے الزامات مارکیٹ میں چل رہے تھے، وہ تو کل قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے کسی پر بھی بہتان تراشی نہ کریں، کسی پر بھی الزام نہ لگائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جتنا اسے خاموش رکھیں گے بندہ اتنا عافیت میں رہتا ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ خاموشی وہ آوازوں کی مرشد ہے، خاموشی آوازوں کی مرشد ہے، بولنے سے زیادہ خاموش رہنے پر نجات ہے۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔